بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد باب لزوجک علیک حق قالہ ابو جحیفۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب کا حاصل ہے آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے، بیوی کو بیوی بنا کر لائے ہیں تو اس کا کچھ حق بنتا ہے، اسی حق کا ذکر کردہ حدیث سے اس بات مقصود ہے۔ مرکزی بحث جو ہے وہ کتاب النکاح کی ہے، تو نکاح کے متعلق جو احکام ہیں وہ ذیلی ابواب اور عناوین کے ذریعے سے حضرت مصنف قدس سرہ ذکر فرما رہے ہیں۔ انہی احکام میں ایک حکم یہ ہے کہ شوہر پر بیوی کا حق ہے۔ یہ اور سی بات ہے کہ عورتوں کے ذمے بھی شوہر کا حق ہے، مگر چونکہ روایت میں جو بات آئی ہے اس میں شوہر ہی کو اتفاقاً ایسا ہوا کہ سمجھایا گیا ہے کہ تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے۔ اب کوئی یہ نہ خیال کرے کہ شوہر کا بھی تو حق ہے بیوی پر، اس کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، تقابل کے قرینے سے یہ سمجھنا چاہیے کہ نکاح کی بنیاد پر بیوی کا حق بنا تھا شوہر پر، تو نکاح تو دونوں جانب سے ہے، وہ رشتہ دونوں جانب سے ہے، اس لیے حق کا نفاذ دونوں جانب سے ہوگا، حق کا اعتبار دونوں جانب سے ہوگا، اس لیے کہ دونوں کی علت، دونوں میں دونوں طرف علت پائی جاتی۔ تو بیوی کا بھی حق ہے شوہر پر، شوہر کا بھی حق ہے بیوی پر۔ شوہر کا ذکر اس لیے کر دیا کہ اتفاق سے حدیث میں شوہر کی بات آئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز بیوی کے حق کے لیے علت ہے وہ علت عورت میں بھی پائی جاتی، اس لیے مرد کا بھی حق ہے عورت کے اوپر۔ تیسری بات یہ کہیے کہ مرد کے اوپر بیوی کا حق، بیوی کا حق اس لیے خاص طور پر ذکر کیا اور مرد کو متوجہ کیا کہ مرد قیم اور ذمہ دار اور با اختیار ہوتا ہے، کسی درجہ صاحب اقتدار ہوتا ہے، اور جو صاحب اختیار ہوتا ہے اسی سے حق کی پامالی کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ جو تابع ہوتا ہے، کسی کے اختیار اور اقتدار تلے ہوتا ہے، وہ مجبور ہوتا ہے، تو اس سے حق کی پامالی کا امکان کم ہوتا ہے۔ تو جہاں امکان زیادہ تھا کہ حق پامال ہو جائے، حق تلف ہو جائے، حق ادا نہ ہو، ان کو متوجہ کیا اور کہا گیا لزوجک علیک حق، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تم گھر میں بڑے ہو تو کیا حق کی ادائیگی میں تمہاری بڑائی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر اس عورت کا حق تم نے ادا نہیں کیا تو تم سے بھی بڑا کوئی ہے جو سب سے بڑا ہے،
وہ تمہاری گردن ناپ لے گا اور ترازو میں بیٹھا دے گا۔ اس مضمون کی حدیث حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو ذکر کیا ہے، نقل فرمایا ہے۔ بہی قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل قلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وافطر وقم ونم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، عبداللہ میں نے سنا ہے تمہارا کچھ نظام طاعت و عبادت الگ ہی ہے، تم نے اپنے سے کوئی نظام بنا لیا ہے، یہ اصلاح کا انداز ہے۔ جی حالانکہ یہ بہت مقرب صحابہ کرام میں سے، مقربین میں سے، مگر چھوڑے نہیں جاتے۔ تو آپ نے کہا یا عبداللہ علم اخبر، مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے کچھ اپنا نظام عبادت الگ بنا لیا ہے، ارے مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو اللہ راضی کیسے ہوتا ہے۔ علم اخبر انک تصوم النہار، کیا مجھے یہ خبر نہیں پہنچی کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات میں نفلوں میں کھڑے رہتے ہو، اور وہ بیچاری اکیلی پڑی رہتی ہے، کچھ اور بھی تو کام ہے دنیا میں، مصلے خالی رہ جائیں گے، محراب میں امام کہاں سے آئیں گے، ممبروں پہ خطیب کہاں سے آئیں گے۔ قلت بلا یا رسول اللہ، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جو سنا ہے وہ صحیح سنا ہے، میں رات بھر نفل میں رہتا ہوں اور دن بھر روزہ رکھتا ہوں، حاصل یہ کہ بیوی سے مجامعت کے لیے نہ دن میں کوئی گھڑی خالی ہے نہ رات میں کوئی گھڑی خالی۔ آپ نے فرمایا فلا تفعل، آئندہ ایسا نہیں کرنا، سم وافطر وقم ونم، دونوں کام کرو، روزہ بھی رکھو افطار بھی کرو، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو، وقم ونم، اور رات میں عبادت بھی کرو اور کچھ سو بھی جاؤ، یعنی پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے بتایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسد کا بھی حق ہے تمہارے اوپر، بدن پر لوڈ ڈالنا غیر متوازن، اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام عبادت نہیں ہے۔ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عبادت بدن کو تھکانے کا نام نہیں ہے کہ ڈھیر سارا اپنے اوپر بوجھ لاد لیا جائے، اور سب سے زیادہ اچھا بہترین مقبول طریقہ تو سنت والا جو اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے اور اسہل بھی ہے۔ کیا ہے؟ اسہل ہے، سنت کے مطابق کچھ رکعتیں رات میں پڑھی، باقی سو گئے، بیوی بچوں میں وقت گزار لیا، ہے کہ نہیں؟ جی فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرُوحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری روح کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ ایک روایت میں ہے روح کی جگہ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، یعنی آنکھ کو تقاضا ہے کہ وہ سوئے، بدن کا تقاضا یہ ہے کہ بستر پر پڑے، تو سونا بھی چاہیے اور آرام بھی بدن کو پہنچانا چاہیے، روزانہ روزہ مت رکھو۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،
تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ ترجمۃ الباب اسی آخری ٹکڑے سے ثابت تھے۔ بیوی کے ساتھ مجامعت کرنا بیوی کے حقوق میں ہے۔ مجامعت کے سلسلے میں تھوڑی سی فقہی تفصیل سمجھ لیجیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ نکاح کے بعد مجامعت واجب ہے۔ میں بار بار مجامعت کا لفظ بولوں گا دوسرے مشہور الفاظ کے مقابلے میں، اس لیے کہ نہیں معلوم کی آواز کہاں کہاں جائے گی، تو سمجھ لینا۔ مجامعت واجب ہے نکاح کے بعد۔ اگر شوہر اس میں لاپرواہی کرتا ہے، مجامعت نہیں کرتا ہے، تو وقت کا قاضی اس کو پہلے تنبیہ کرے گا۔ اگر تنبیہ سے وہ اپنی سستی سے باز آ گیا اور حق مجابات کو ادا کرنا شروع کر دیا تو فبہا، وَإِلَّا بَيْنَهُمَا التَّفْرِيقُ، اگر یہ تنبیہ کارگر نہیں ہوئی تو ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نکاح کے بعد ایک مجامعت تو واجب ہے، اس کے بعد جائز ہے، چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نکاح کے بعد ایک مجامعت تو واجب ہے قضاءً، لیکن پھر بعد میں مجامعت دیانتاً واجب ہے۔ قضاءً تو نہیں واجب لیکن دیانتاً واجب ہے۔ ہاں اگر خود بیوی اپنا یہ حق مجامعت معاف کر دے، کہہ دے مجھے اس کی ضرورت نہیں، یا اپنی باری ہی کسی کو اٹھا کے دے دے، جیسے حضرت سودا نے حضرت عائشہ کو اپنی باری دے دی تھی۔ بہرحال اگر کسی نے اپنا حق معاف کر دیا تو معاف کرنے سے معاف ہو جائے گا۔ دوسرا باب ہے المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں اور ذمہ دار ہے۔ راعیت نگراں ہے، ذمہ دار ہے۔ آنے والی روایت سے یہ معلوم ہوگا کہ جب شوہر گھر میں نہیں ہے تو پورے گھر کے امور کی ذمہ دار عورت ہوتی، امینہ ہوتی ہے، اس لیے اس کے گھر کے مال کی حفاظت کرے، اولاد کی نگرانی کرے، ہر ساز و سامان کی حفاظت کرے، تربیت کی فکر کرے، شوہر کی عزت کی فکر کرے، یہ ساری چیزیں عورت کے ذمے ہیں۔ مشہور حدیث کلکم راعن والی یہاں پر آ رہی ہے۔ بہی قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی نگراں ہے، ذمہ دار ہے، اور تم میں کا ہر آدمی جواب دہ ہے اپنے ماتحتوں کے متعلق۔ رعیت کہتے ہیں ماتحت کو، آپ کی زیر نگرانی جو لوگ ہیں وہ رعیت، مرعیون کے معنی میں۔ ابے چرانے والا چرواہا وہ ہے حاکم، اور چرنے والی بکریاں جو چرائی جا رہی ہیں، جو جانور چرائے جا رہے ہیں، وہ مرعی ہیں، رعیت ہیں، وہ پبلک ہے۔ کلکم مسئول، ہر ایک سے سوال ہوگا اس کی پبلک کے تعلق سے۔ ابھی آپ لوگ بالکل سمجھا حساب کتاب کے باب میں بے حساب ہے، اور یہ جو بڈھے ہو گئے سفید بال والے سامنے جو آپ کے بیٹھے ہوئے، نہ معلوم ان کے ذمے کتنا حساب ہوگا۔
اولاد کا حساب، مال کا حساب، زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب. اس لیے ابھی اپنی زندگیوں کو قابو میں رکھو، بنا لو، تقوی والی بنا لو، طہارت والی بنا لو، سمجھا. اور جیسے آج بے حساب ابھی دکھ رہے ہو، تقریباً مکمل بے حساب تو نہیں ہو، اس لیے کہ تمہاری آنکھیں، ناکیں، تمہاری سوچیں، اس کا بھی تو حساب ہوگا مولانا جی. جو بیٹھ کر کے پلاننگ کرتے، موبائل دیکھتے ہو، سبق کے بہانے کچھ اور بھی دیکھتے رہتے ہو، تو اس کا بھی تو حساب ہوگا. تو یہ کیوں کہتے ہو کہ بالکل بے حساب؟ بالکل نہیں ہے، ہاں اضافتاً کم حساب ہے تمہارا. خیر یہ دوسرا موضوع ہے. مگر اس حدیث میں ایک بات نصیحت کی کہی گئی، ہر ایک تم میں کا ذمہ دار ہے، اور ہر ایک جب ذمہ دار ہے تو ہر ایک میں کلکم میں تم بھی ہو، کم سے کم عمر والا بھی، ہر مکلف ہے اس میں. اب اس کے ماتحت، اس کے اقتدار میں، اس کے ہاتھ میں کون سی اللہ کی دی ہوئی چیز ہے وہ جانتا ہے. والامیر راعٍ، امیر بھی ذمہ دار ہے. والرجل راعٍ علی اہل بیتہ، مرد اپنے اہل خانہ پر، اہل و عیال پر نگراں اور ذمہ دار ہے. ہاں کچھ لوگ بچہ تو بنا دیتے ہیں لیکن بچہ کو پڑھاتے نہیں ہیں. بچے پیدا کر لینا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اس کو قرۃ عین بنایا جائے. ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ عین بنایا جائے کہ جب اس کا تصور کرو تو دل ٹھنڈا ہو جائے. حشر میں بھی جائے گا میرا بچہ اور میں پہنچوں گا تو اللہ اس بچے کی وجہ سے میرا ایسا اکرام کریں گے کہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. ایسا بچہ بناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایسی خدمت کر کے جائے گا کہ اللہ کے نبی بھی تعریف کے 2 جملے بول دیں گے، بچہ میرے لیے قرۃ عین بن جائے گا، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا. ایسا بنانا ہو، سمجھا، ایسا بنانا یہ ہے باپ کی ذمہ داری. تو بچہ تو سبھی پیدا کر لیتے ہیں، سمجھا، وہ تو جانور بھی کرتے ہیں جی. تو پیدا کرنا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ اسے قرۃ عین بنایا جائے جی. والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. گھر کی جب ذمہ دار ہے تو گھر بول کر کے گھر و ما فی گھر، الدار و ما فی الدار دونوں مراد. لہذا گھر بول کر کے متعلق از شوہر، متعلق بشوہر تمام اشیاء مراد ہے. سیدھی سی بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے اگر شوہر کا کوئی مہمان آوے، مطلب شوہر کی خالہ آ گئی، بہنیں آ گئی، پھوپھی آ گئی، ان کا اکرام کرنا یہ بھی گھر کے اور شوہر کے حقوق میں ہے، اس کی بھی نگرانی کرنی چاہیے. ورنہ بعض بیویاں ایسی آ جاتی ہیں کہ اس کے گھر سے کوئی آوے تو اس کو ڈھنگ سے چائے بنانا آتا ہے، اور شوہر کے گھر سے متعلق کوئی آ گئی تو اس کو خدمت کرنے کا سلیقہ غائب ہو جاتا ہے. ایسے گھروں پہ پھر ناچاکیاں ہوتی. یہ فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. پھر آپ نے ایک کلیہ بتا دیا. جیسے مسئلے بتانے کے بعد کلیہ بتا دیا جاتا ہے نا، یا کوئی مشہور فقرہ بول دیا جاتا ہے، کیا الیقین لا یزول بالشک لاسٹ میں کہہ دیتے، اور کہہ دیتے الاشیاء تعرف بازدادها. کوئی بھی یہ ایک کلام کا ایک انداز ہوتا ہے. تو ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک تم میں سے راعی ہے اور ہر ایک تم میں سے ایسا ہے کہ اس کو اس کی رعیت اور پبلک اور ماتحتوں کے تعلق سے، ماتحت چیزوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کا کتنا حق ادا کیا. یہاں جو عنوان تھا المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، وہ یہاں حدیث میں آیا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا. تو جو حدیث کا ٹکڑا تھا اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
ترجمۃ الباب کے طور پر پیش فرما دیا ہے۔ پہلے بتایا جا چکا کہ اپنی عبارت نہ پیش کر کے حدیث کا جملہ ہی عنوان بنا دیتے ہیں، تیمناً و استبراکن، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔